الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث پاک میں آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ گویا جس شخص نے ایمان اور یقین کی حالت میں کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کے مقصد کو سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آج مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم تو جنت میں جائیں گے، اور بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کرتا ہے، لیکن ایمان اپنے اعمال میں کمزوری دکھاتا ہے، نیکیوں میں کمزوری دکھاتا ہے اور گناہوں میں بھی لگا رہتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص اپنے گناہوں کی، اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اگر اس نے نافرمانیوں میں زندگی گزاری، گناہوں میں زندگی گزار دی، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص کو پاک ہونے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، وہاں پر اس کے جو گناہ ہوں گے اس کی سزا پائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کلمہ تو انسان نے پڑھا ہے، لیکن گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ آج دنیا کا 12 گھنٹے کا دن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، عقوبت خانے میں بند کر دیا جائے، اور وہاں پر اس کو اذیت پہنچ رہی ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، اور اس سے کہا جائے کہ اب تیری رہائی بھی ہوگی، خوشی کی خبر بھی ملے گی، وہ کیا خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا کہ مجھے فوراً نکالا جائے، جتنی دیر بھی عقوبت خانے میں بند کوٹری میں رہے گا اس کا تو ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزرے گا۔ تو اس لیے جو شخص گناہ کرتا ہے لیکن کلمہ پڑھ لیا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو کون شخص ہے جو کہتا ہے کہ پہلے میں جہنم میں جاؤں اور پھر جنت میں جاؤں؟ یقیناً کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور مسلمان تو خطا کا مطلع ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ فرشتے ہیں وہ جو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے انبیاء کو گناہوں سے پاک بنایا، اس کے علاوہ باقی جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے سب گناہ گار ہیں۔ تو انسان سے جب گناہ ہو جائے تو انسان اللہ سے فوراً معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ انسان کے پورے ہفتے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کا جو نامہ اعمال ہوتا ہے، فرشتے جمعرات کی رات کو یعنی شب جمعہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اس بندے کا پورے ہفتے کا رزلٹ اور اس کی کارکردگی یہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جمعرات شب جمعہ کے آنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہوں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال جائے تو اس میں نیکیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں جمعرات کو آئے نہ آئے، تو انسان کو ہر وقت ہی معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ انسان جب رات کو سو رہا ہوتا ہے
اس وقت پورے دن کے خیالات اور پورے کام جو دن میں اس نے سر انجام دیے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ انسان اس وقت سوچے کہ میں نے آج کیا کیا ہے، میں نے آج کا دن کس طرح گزارا ہے، مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے۔ انسان نیند آنے سے پہلے توبہ کر کے سو جائے، پتہ نہیں نیند میں انسان گیا ہے دوبارہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، دوبارہ بیدار ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان سونے سے پہلے اپنے دن کے جو معمولات ہیں اس پر تھوڑی نظر ڈال لے کہ مجھ سے آج کیا گناہ ہوئے ہیں، تاکہ اس سے توبہ کر لے، تاکہ موت آ بھی جائے اگر نیند کی حالت میں تو انسان گناہوں سے معافی تو مانگ چکا ہو، توبہ تو کر چکا ہو۔ تو اس لیے انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ کسی کا اگر دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کسی کا قرض دینا ہے اگر نہیں دے رہے، اس کو تنگ کر رہے ہیں تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس سے معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اپنے حالات کا جائزہ لیں، آگے پتہ نہیں کیا زمانہ آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کافر۔ تو اس لیے حالات کس موڑ پر جاتے ہیں، کون سا رخ اختیار کر لیتے ہیں، انسان اللہ کو راضی کر چکا ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکا ہو، اللہ نے موقع دیا ہے، قیمتی لمحات دیے، اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگے۔ موت آ بھی جائے تو انسان اللہ کو راضی کر چکا ہو، انسان گناہوں سے معافی مانگ چکا ہو۔ تو اس لیے اپنے ان قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی رو رو کر معافی مانگے۔ رات کو سحری کے وقت جلدی اٹھ جایا کریں اور اس میں تہجد پڑھ کے اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہے، اس ٹائم رو کر گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور انسان ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہو، کوئی گناہ بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔